اور کافر کی جمع ہے کافرین، کفر کرنے والا۔ بتائیے نام رکھ دیا، اور عجیب عجیب نام۔ تو قرآن میں تو شیطان کا لفظ بھی آیا، تو نام رکھ دیجیے اپنے بچے کا شیطان۔ قرآن میں ہو جانا کافی نہیں ہے، قرآن میں وہ کس مقام میں ذکر کیا گیا ہے، کس طریقے پر ذکر کیا گیا ہے، اس چیز کا خصوصی طور پر لحاظ کرنا ضروری ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں، بچے کا بہتر سے بہتر نام رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن، اس سے عبودیت ٹپکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو سب سے بڑا اعزاز بخشا ہے، معراج کا جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ عبد کا ذکر کیا، بندے کا۔ معلوم ہوا کہ بندے کو جو رفعت ملتی ہے، انسان کو جو ترقی ملتی ہے، انسان کو جو عروج ملتا ہے، وہ تواضع میں، عاجزی میں، انکساری میں، عبودیت کے اظہار میں۔ تو عبداللہ اور عبد الرحمن نام بہتر، اور پھر اس کی صحیح تعلیم و تربیت کی جائے۔ جب بچہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بالغ ہو جائے تو مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کا رشتہ کر دیا جائے۔ باپ کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری مکمل ہو گئی۔ بہتر نام رکھ دیا، عقیدہ کر دیا، تعلیم و تربیت دے دی، اور مناسب رشتہ نکال کر کے تلاش کر کے ان کی شادی کر دی۔ اب ذمہ داری ماں باپ کی مکمل ہو گئی۔ اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے۔ میں نے ایک حدیث بھی پڑھی ہے، وہ بھی اسی مناسبت سے پڑھی ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، کہ جو آدمی کسی اچھے طریقے کی بنیاد رکھتا ہے تو جو لوگ اس سے اس اچھے طریقے پر عمل پیرا ہوں گے ان سب کا اجر بھی ملے گا، اور خود اس طریقے کے ایجاد کرنے والے کو جو اپنا اجر ہے وہ بھی ملے گا۔ فَلَهُ أَجْرُهَا، اس اچھے طریقے کو بنانے کا، اچھا طریقہ ایجاد کرنے کا بھی اجر، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جو اس اچھے طریقے پر عمل کرے ان تمام کا اجر لکھا جائے۔ اسی میں آگے اور بھی ہے کہ جو غلط طریقہ ایجاد کرتا ہے تو اس کو اس کا گناہ بھی ہے، اور جتنے لوگ اس غلط طریقے پر عمل کریں گے ان تمام کا گناہ بھی ہوگا۔ ایک مختصر سا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کے دو لڑکے قابیل اور حابیل، قابیل اور حابیل، دونوں میں شادی کے معاملے کو لے کر کے اختلاف ہے۔ مختصر سنا رہا ہوں اس کو۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور غلط طریقے پر قتل کیا، ناحق قتل کیا، ظلماً قتل کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دنیا کے وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلا قاتل بنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے ان تمام کا گناہ بھی قابیل کے سر جائے گا۔ قابیل نے قتل ایک ہی کیا ہے، ان کو ایک ہی گناہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ انہوں نے ایک غلط طریقے کی بنیاد ڈالی ہے اس لیے جتنے لوگ اس طریقے پر عمل پیرا ہوں گے ان تمام کا گناہ بھی انہیں ہوگا۔ ایسے ہی نیک کام کی چیز ہے۔ تو آج کے اس مجلس کو منعقد کیا ہے عزیزی قاری ندیم صاحب نے
یہ ایک اچھی چیز کی بنیاد رکھنے کے لیے کہ لوگ عقیقے کو رواج دیں، عقیقہ کو کریں۔ عقیقہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اعلیٰ بلا اور مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں۔ جو بچے بہت بیمار رہا کرتے ہیں، آپ تعویذ والوں کے پاس جا کر کے پیسے پھونکتے رہتے ہیں کہ یہ بیماری ہو گئی، وہ بیماری ہو گئی، ان سب کا علاج حدیث میں یہ بیان کیا کہ عقیقہ کر دیجئے، عقیقہ سے بہت ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے العقیقۃ مرہونۃ، کہ بچہ اس کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے، مصیبتیں اس سے ٹل جاتی ہیں۔ جب عقیقہ کر دیا گیا تو ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کا یہ پروگرام کئی عنوان سے منعقد ہے۔ ایک تو یہی جو ابھی تک ہم نے بتایا کہ عقیقہ، اور دوسرا ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ ایک بڑا ہماگیر موضوع ہے، یہ کوئی چھوٹا عنوان نہیں ہے۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب سیدھا سیدھا ہو گیا کہ سماج میں پائی جانے والی برائیوں کو ختم کر دینا، ان کو درست کر دینا۔ اب سماج میں ایک نہیں انیک برائیاں پائی جاتی ہیں۔ باپ کا بیٹے کے ساتھ جھگڑا ہے، ماں کا بیٹی کے ساتھ جھگڑا ہے، بھائی کا بھائی کے ساتھ جھگڑا ہے، بہو کا ساس کے ساتھ جھگڑا ہے، اور دیات کا دیات کے ساتھ جھگڑا ہے، چچا کا بھتیجے کے ساتھ جھگڑا ہے، ایک گھر والے کا دوسرے گھر والے سے جھگڑا ہے، پڑوسی کا پڑوسی سے انبن ہے، غرض کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے کٹا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نماز روزے کے تعلق سے تو باتیں آتی رہتی ہیں، کتنے فیصد نمازی ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، سب لوگ جان رہے ہیں، یہ بھی سماجی برائی ہے۔ اس کے علاوہ شریعت کو نہ جاننے کی وجہ سے جو بہت سی برائیاں ہم میں جنم لے رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، ان میں سے دو برائی کا ذکر میں کروں گا۔ نمبر ایک، اپن دیہاتی بھاشا میں کہتے بیاج، سود جس کو بولتے ہیں، انگریزی میں اسی کو انٹریسٹ بولتے ہیں، عربی میں اسی کو ربا بولتے ہیں۔ سود بیاج جس طریقے پر بھی، اس کی آج ایک نہیں انیک صورتیں آئی ہوئی ہیں، اور ایسی ایسی قسمیں ایجاد کر لی ہے، ایجاد کرنے والوں نے، بڑے بڑے علماء بھی اس میں مبتلا ہو گئے، وہ ان کی حقیقت سے ناواقف ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ہم جس طریقے پر کاروبار کر رہے ہیں، جس کمپنی سے ہم جڑ رہے ہیں، جس کاروبار میں ہم مبتلا ہیں، یا یہ کہیں سودی کاروبار تو نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے ہمارے گھر میں سود کی رقم تو نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اور اللہ معاف کرے، بعض مفتیان کرام بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ ایسی وبا ہے، ایسی لت ہے، نشے کی کا لیجیے، ہر چیز کا ایک نشہ ہوا کرتا ہے، ایسے ہی اس کا ایک نشہ ہوتا ہے۔ جب آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر ان کو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی، اور اسے غلط سلط تعبیر کر کے صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں جہاں رہتا ہوں احمد آباد میں ایک کمپنی ہے، اس کمپنی سے کئی علماء جڑے ہوئے ہیں، اسی میں ایک مفتی صاحب بھی ہیں۔ وہ مفتی صاحب، نام مفتی صاحب ہونے کی وجہ سے بہت سے اور نئے نئے علماء، نئے نئے فارغین، اور کچھ جو ان کا اپنا حلقہ ہے، وہ لوگ بہت آسانی سے اس کے دام میں پھنستے چلے گئے، حتیٰ کہ جس مدرسے میں میں ہوں، اس مدرسے کا ایک طالب علم اور ایک فارغ بھی اس میں پھنسا۔ طالب علم جب اس میں پھنسنے لگا
مجھے انہوں نے بتایا تو میں نے کہا کہ بھائی یہ غلط ہے. انہوں نے کہا کہ فلاں مفتی صاحب ہے. میں نے کہا ذرا ان سے میری ملاقات کرواؤ. وہ مفتی صاحب آئے میرے پاس. آپ کو یقین نہیں ہوگا وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ جائز ہے اور آپ بھی اس کام میں شریک ہو جائیں. کہاں سے لوگ سود سے بچ پائیں گے؟ کس طرح کی ترکیبیں, کس قسم کی اسکیمیں آئی ہوئی ہیں. ہم نے کہا کہ عوام تو عوام, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور سود کتنی بڑی بیماری ہے. قرآن کریم نے بڑا عجیب انداز میں اس کا ذکر کیا ہے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ کسی کو شیطان جب پکڑ لیتا ہے, شیطان اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں آپ کس طریقے سے مدہوش ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا. اسی طریقے سے سود خور ہوتا ہے. اور یہ لوگ در حقیقت لوگوں کے خون کو چوسنے والے لوگ ہیں. ایک طویل حدیث ہے, پوری حدیث نہیں بتاؤں گا. اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے. یہ خواب والا معراج ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خون کے نہر کے پاس سے گزرے. بخاری شریف کی یہ روایت ہے. خون کے نہر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اسے ایک آدمی اس خون کے نہر میں تیر رہے ہیں, اور نہر کے کنارے ایک آدمی کے پاس پتھر کا ڈھیر رکھا ہوا ہے. وہ آدمی کنارہ لگنا چاہتا ہے, باہر نکلنا چاہتا ہے,